دنیا میں انسان کے دو طرح کے اعمال ہیں اور بڑی سیدھی سادی بڑی صاف سی بات ہے کہ یا تو انسان نیک عمل کرتا ہے یا تو انسان برا عمل کرتا ہے، اور پھر ان دو اعمال کے اعتبار سے انسان کی آخرت کا نتیجہ، انسان کی آخرت انہی دو طرح کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ نیک اعمال ہیں تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، برے اعمال ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے علاوہ دوسری جگہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق دے اور نیکی پر قائم رکھے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور قدم آتا ہے جس قدم کو ہم کہتے ہیں کہ حسنات جاریہ، کہ انسان دنیا سے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، اور وہ پیچھے ایسے اعمال کر کے چلا گیا کہ فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس موضوع پر علماء تقاریر کرتے ہیں، سامعین سنتے ہیں۔ آپ کو علم ہے، کہیں پانی کا بندوبست کر دو، کہیں رستہ بنا دو، کہیں درخت لگا دو، جب تک اس نیک چیز کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب اس کو عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے سامنے واضح ہے اور ہم نے سنا بھی بڑا ہے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ میری گفتگو کا موضوع اس سے ایک قدم مزید آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اچھے اعمال کے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ان اعمال کے فوائد پہنچیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ دنیا سے جا چکے ہوں، آپ برے اعمال چھوڑ کے جا چکے ہوں، اور ایسے برے اعمال ہوں کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ برے اعمال اپنی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں، آپ کو قبر میں عذاب پہنچتا رہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ انسان فوت ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دنیا کے ساتھ اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، دنیا سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، لیکن وہ مرنے کے بعد ایسے آثار چھوڑ کر چلا جائے کہ جن آثار کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہوتا رہے۔ اور یہ سلسلہ ہم سب کے اعمال کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس مجلس میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے نیک اعمال آگے اللہ کے پاس بھیج دیے ہم اس کو لکھیں گے، وَآثَارَهُمْ، اور وہ اعمال جو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کا بھی حساب و کتاب برابر لکھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب آگے بھیج دیا جاتا ہے، پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد
انسان ایسے آثار چھوڑ کے جاتا ہے، وہ دو طرح کے آثار ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا اثر جو نیک اثر ہو، اچھا اثر ہو، اچھائی ہو، نیکی ہو، بلائی ہو، اس سے فائدہ لیا جاتا رہا ہو۔ ایک وہ اثر جو برا ہو، برائی ہو، نافرمانی ہو، معصیت ہو، اور جانے کے بعد اس معصیت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس معصیت کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ تو جیسے نیکی بعد میں اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر رہی ہے، نیک نامے میں اضافہ کر رہی ہے، اسی طرح برا اعمال، برے اعمال، بری سوچ و فکر، معصیت کا کوئی بھی ایسا عمل چھوڑ کے چلا گیا ہے جس برائی سے بعد والے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، وہ سارے کا سارا گناہ کرنے والے کو بھی اور اس کو بھی قبر میں ملتا رہے گا، اس کی اس سے بھی خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ بہت بڑی غم کی بات ہے، یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ انسان دنیا سے جا چکا ہو، انسان کے جانے کے بعد اس کی برائیوں کا سلسلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا رہے، چاہے وہ ذرہ چھوڑ کے گیا ہے پہاڑ بن جائے، چاہے وہ تنکا چھوڑ کے گیا ہے وہ درختوں کا ایک باغ بن جائے، چاہے وہ پانی کا قطرہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بہتا ہوا سمندر بن جائے۔ بچائیے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو کہ کہیں ایسا عمل، برا عمل نہ چھوڑ کے جائیں۔ آپ نے چھوڑا تو معمولی سا عمل تھا، لیکن جب آپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ بڑھتا رہا، اس کی شکل بڑھتی رہی، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے دائرے میں لوگ آتے رہے، اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں اور بعد میں برائیاں چھوڑی ہوئی آپ کی زیادہ ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ صرف اتنا نہیں، مگر جن کو انہوں نے گمراہ کیا، برائی کے رستے پہ لگایا، نافرمانی کے رستے پہ لگایا، برا رستہ دکھایا، برے رستے کا سبب بنے، یہ ان کا بوجھ بھی اٹھا کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے۔ کتنی پریشانی کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نیکیاں ہی پیچھے جاری رہتی ہیں، شاید اچھائیاں ہی پیچھے جاری رہتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صرف نیکیاں نہیں، برائی کا اثر، چھوڑی ہوئی برائی، چھوڑی ہوئی معصیت جس سے استفادہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کے برے اعمال میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ یہ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، یہ اپنا بوجھ بھی اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ بوجھ کون سا؟ گناہوں کا بوجھ۔ بوجھ کون سا؟ نافرمانیوں کا بوجھ۔ فرمایا یہ وہ بھی اللہ کے سامنے اٹھا کر پیش ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بوجھ بھی اٹھائے گا جو بوجھ اس کی وجہ سے لوگوں کے کندھوں پر پڑا، جس برائی کا سبب یہ بنا اور لوگ اس برائی میں شریک ہوئے۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی برائی کو ایجاد کیا، کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، لوگوں کو برا رستہ بتلایا، لوگوں کو بری اللہ کی نافرمانی کی کوئی شکل دکھا دی، یا پھر برائی کے اوپر کسی کی مدد کرتے رہے، یا پھر
آپ نے برائی کے اوپر لوگوں کو بلایا، برائی کی دعوت دی۔ یہ تین شکلیں ایسی ہیں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، آپ نے برائی ایجاد کی، آپ نے برائی پر مدد کی، آپ نے برائی کی طرف لوگوں کو بلایا، تو یہ تینوں شکلیں ایسی ہیں، آپ مر بھی جائیں، روح جسم کا سلسلہ منقطع ہو جائے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے، آپ کو برائی کا گناہ، برائی کا بوجھ آپ کو قبر میں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا، وہ شخص عمر بن لحی، یہ وہ شخص تھا جس نے سرزمین حرم کے اوپر بت پرستی کا آغاز کروایا۔ شام گیا، لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگوں نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑا ہوا ہے، شرک کے رستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے میں آتا ہے، وہاں پر برائی کے رستے متعارف کرواتا ہے، لوگوں کو برائی کی طرف لگاتا ہے، نافرمانی کی طرف لگاتا ہے، رب کی بغاوت کی طرف لگاتا ہے، شرک کا رستہ دکھاتا ہے۔ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عرب کی سرزمین پر شرک کا آغاز ہونے لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک شخص کو اس کے جسم سے گندگی باہر آ رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ایسے مبتلا ہے کہ آگ کے اندر اپنی پیٹ کی گندگی اور نجاست کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، رأیت عمر بن لحی یجر قصبہ فی النار، میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں معراج کی رات اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ اپنی پیٹ کی آنتلیاں باہر نکال کر، اپنے پیٹ کی نجاست باہر نکال کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھی۔ یہ حالت کیوں ہوئی تھی؟ ایک حدیث میں آتا ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، کیونکہ سب سے پہلے اس نے ہی بت پرستی کا آغاز کیا تھا، سب سے پہلے اس نے بت پرستی پر لگایا۔ اللہ نے اس کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، اور آپ کے ذریعے ہم سب کو بھی بتلا دی۔ تو برائی پر لگائیں گے کسی کو تو یہ مت سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، یہ مت سمجھیں کہ ہم بہت پاک باز پارسا ہیں، ہماری برائیوں کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، برائی کی شکلیں چھوڑ کے جائیں گے تو پھر برائی کے اثرات بھی آپ کو قبر میں فیس کرنا پڑیں گے۔ اور اگلی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی بھی قتل ہوتا ہے، اس قتل کا ایک حصہ ابن آدم کے پہلے بیٹے تک جاتا ہے۔ چلا گیا، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن پھر بھی جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے، ناحق قتل کا گناہ ابن آدم کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کرنے کو ایجاد کیا تھا۔ قتل ایجاد کرو گے، برائی ایجاد کریں گے، برائی کے طریقے سکھلائیں گے، جتنے بھی لوگ اس کا شکار ہوں گے وہ گناہ آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ امام نووی اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، فرمایا یہ حدیث اسلام کا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ جو بندہ بھی برائی پر لوگوں کو لگا کے جاتا ہے، برے رستے ایجاد کر کے جاتا ہے، برے طریقے سکھلا کے جاتا ہے، چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہو، جانے کے بعد بھی برائی کی وہ شکلیں، برائی کی وہ صورتیں اس کو قبر میں، حشر میں، آخرت میں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نا، آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا،
بری شکل متعارف کروائی، گناہ متعارف کروایا، گناہ کی کوئی بھی شکل متعارف کروائی، گناہ کا کوئی بھی سلسلہ لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کے علم میں نہیں تھا، فرمایا فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کا اپنا گناہ بھی اس کے ذمے ہے، اور جو اس برائی پر عمل کرتا ہے ان سب کا گناہ بھی اس شخص پر ہوگا جس نے برائی کو ایجاد کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن مات وماتت ذنوبہ، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود بھی فوت ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی برائیاں بھی فوت ہو جاتی ہیں، بڑا خوش نصیب ہے۔ طوبیٰ لمن مات وماتت ذنوبہ، خود مر گیا، برائی بھی مر گئی، برائی کے سلسلے بھی ختم ہو گئے، نافرمانی کے سلسلے بھی منقطع کر گیا، نافرمانی کے سلسلے توڑ کر چلا گیا، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ طوبیٰ لمن مات وماتت ذنوبہ والویل لمن مات ویبقى ذنوبہ، لیکن بڑا بد نصیب ہے، بڑا نامراد ہے، بڑا بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ کی جہنم ویل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہی کا مستحق ہے وہ شخص۔ لمن مات ویبقى ذنوبہ، خود مر گیا، دنیا سے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی برائی دنیا کے اندر باقی ہے۔ فرمایا باقی ہے، کتنا عرصہ باقی ہے؟ فرمایا ویبقى ذنوبہ سنہ، اس کی برائی 1 سال باقی ہے، 1 سال باقی ہے تو 1 سال اس کو گناہ ملے گا۔ سنتینی، 2 سال باقی ہے تو 2 سال اس کو گناہ ملے گا۔ 100 سنہ، 100 سال اس کی برائی باقی ہے دنیا میں تو 100 سال اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا وَيَبْقَى الدَّهْرُ، کوئی ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، ایسے نامراد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے ایسے مستحق لوگ ہوتے ہیں، دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، ایک زمانہ 500 سال، 1000 سال، ایک زمانہ بھر ان کی برائیاں قائم رہتی ہیں اور وہ قبر میں ان برائیوں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم دنیا میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ حسنات جاریہ، ایسی نیکیاں جن نیکیوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں ہمیں فائدہ پہنچائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری برائی کا کوئی بھی سلسلہ دنیا میں قائم نہ رہے، برائی کی کوئی بھی شکل ایسی نہ ہو جس سے لوگ نقصان اٹھاتے رہیں، معصیت کا شکار ہوتے رہیں، برے رستے پہ چلتے رہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمیں اس برائی کے قائم رہنے تک اس کی سزا کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے تو بڑی برائیاں ایسی ہیں جن کی شکلیں موجود رہتی ہیں، لیکن میں آج کے اس موضوع میں صرف 4 برائیوں کا تذکرہ کروں گا کہ انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی برائیاں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہیں۔ پہلی برائی، کسی کو غلط علم سکھا کر چلے گئے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ابلاغ کے ذرائع بڑے وسیع اور بڑے تیز ہو چکے ہیں، اور ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ ہر فرد، ہر شخص کی جیب، اس کے ہاتھ، اس کے انگوٹھے کے نیچے اس کو میسر ہیں۔ یہاں پر آپ اچھائی کرتے ہیں وہ بھی پھیل جاتی ہے منٹوں سیکنڈوں میں، 1 لاکھ ملین لوگوں تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ برائی کرتے ہیں وہ بھی کئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے غلط علم سکھلایا، غلط مسئلہ بتایا، لوگوں کی دین کے اندر غلط رہنمائی کی، یہ آپ آئے دن دیکھتے ہیں فیس بک پر پوسٹ لگی ہوتی ہے، حضرت علی کا قول ہے، ابو بکر کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فلاں کی حدیث ہے، فلاں کا قول ہے،
پتہ نہیں قول ہے یا نہیں، تصدیق کرتے نہیں ہیں، تحقیق کرتے نہیں ہیں، اس کا موازنہ کرتے نہیں ہیں، اس کو چیک کرتے نہیں ہیں، اس کو کراس، اس کا ریفرنس چیک نہیں کرتے، اس کا حوالہ چیک نہیں کرتے، اس کو آگے پوسٹ کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، سٹیٹس لگا دیتے ہیں، گروپ میں بھیج دیتے ہیں، تحقیق کے بغیر، جستجو کے بغیر آپ غلط علم پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ یہ غلط علم آپ تک نہیں ہے، جتنے لوگ آپ کے اس غلط علم کا شکار ہوں گے وہ ساری کی ساری برائیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، کسی سے مسئلہ پوچھیں، کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں، عالم خاموش ہے، عالم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے 10 افراد، ہر ایک اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے بیتاب بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث پوسٹ کرتے ہیں، وہ صرف حدیث نہیں ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کا ضابطہ ہے، وہ وحی کی شکل ہے۔ اگر آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں، آپ تحقیق کریں، آپ جستجو کریں، آپ تلاش کریں، آپ اس کی ریسرچ کریں، اس کے بعد آگے پوسٹ کریں۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا اجرأہم علی الفتوہ فتوی اجرأہم علی النار، جو فتویٰ دینے پر سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے وہ آگ میں جانے پر بھی بہت بڑا بہادر ہوتا ہے۔ امام مالک سے ایک مجلس میں کئی سوال پوچھے گئے، امام مالک کو چند سوالوں کے جواب آتے ہیں، باقیوں کے بارے میں امام مالک خاموش رہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا امام ہے، لوگوں کا مقتدیٰ ہے، ان کو سوالات کے جوابات نہیں آتے۔ امام مالک کہتے جاؤ لوگوں کو بتا دو، امام مالک کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ صحیح بات کا پتہ ہے، آگے پھیلائیں، لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کریں، دین کا غلط مسئلہ نہ بتائیں، دین کی غلط ترویج نہ کریں، دین کی غلط اشاعت کا ذریعہ نہ بنیں۔ اگر آپ بنیں گے تو جتنے لوگوں نے اس برے عمل کو اپنایا ان کا گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ یہ پہلی شکل ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی برائی جاری رہتی ہے۔ جب تک آپ نے غلط مسئلہ بتایا، اس کو لوگ اپناتے رہے، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں یہ برائی لکھی جاتی رہے گی۔ دوسری صورت، بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں، سچائی سکھاتے ہیں، امانت داری، دیانت داری، حسن سلوک سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کے اپوزٹ اگر آپ نے سکھایا ہے، اپنی اولاد کو بددیانتی سکھائی، خیانت سکھائی، جھوٹ سکھایا، بری تربیت کی، بری تربیت کے اندر ان کو بڑا کیا، برائیاں سکھاتے رہے، نافرمانیوں کے اندر آپ کی اولاد پرورش پاتی ہے، پروان چڑھتی ہے، یہ آپ نے سکھایا ہے۔ اولاد جب تک ان برائیوں پر عمل پیرا ہوتی رہے گی تب تک آپ کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ صرف اولاد کو پال پوس کے بڑا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے پیٹ میں نوالا لقمہ ڈالنا صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کو کھلانا یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ اولاد کو کھلاتا بھی ہے، اس کی ضروریات پوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کی بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو سمجھ لیں نہیں کی پھر بھی گناہگار ہیں، بری تربیت کی پھر بہت بڑے گناہگار ہیں۔ عرب کے ایک شیخ تھے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، اپنا 6 ماہ کا بچہ لے کر آتا ہے، اگر کہتا ہے یہ بیٹا ہے، اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے اس کو کہاں سے شروع کروں،
آغاز کہاں سے کروں، کیا چیزیں سکھلاؤں کہ یہ اچھا تربیت یافتہ دین کا پابند ایک اچھا مسلمان بن جائے؟ تو انہوں نے کہا آپ دیر سے آئے ہیں، آپ دیر سے آئے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو 6 مہینے کا پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد 6 مہینے گزرے ہیں، میں کہاں سے دیر سے ہو گیا ہوں، کتنا جلدی لے آتا، پیدا ہوتا لے آتا۔ کہا اولاد کی تربیت کا آغاز ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا آغاز ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ ماں کا، ایک عورت کا، ایک لڑکی کا، اپنے لائف پارٹنر کا، اپنی زوجہ کا، اپنی دنیا کے اندر ساتھی کا انتخاب کرو۔ پہلا سٹیپ اولاد کی تربیت کا وہ ہے، وہ سٹیپ اگر اچھے طریقے سے آپ عبور کر چکے ہیں، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے پہلے تربیت یافتہ ماں لینی ہے، ایک تربیت یافتہ عورت لینی ہے، تو تب جا کے اولاد کی تربیت کی آپ نے پہلی سیڑھی عبور کی ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہے برائی کی جاری رہنے کی۔ آپ چلے جائیں اور آپ اولاد کو جھوٹ سکھا کے جائیں، نافرمانی سکھا کے جائیں، بغاوت سکھا کے جائیں، تو جب تک وہ اولاد، اور یہ اولاد کا سلسلہ کیسی ہے بھلا؟ اولاد سے نسلیں پھیلتی ہیں، ایک شخص کے ساتھ ایک اور جوڑا ملتا ہے، اس سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے ایک کنبہ قبیلہ بنتا ہے، ان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے قوم بنتی ہے، قوم سے یہ سارے کے سارا جہاں بنتا ہے۔ یہ اولاد کو آپ وراثت میں دیانت داری سکھائیں گے، وہ دیانت دار رہیں گے، امانت داری سکھائیں گے، امانت دار رہیں گے، سچ سکھائیں گے، سچ کے اوپر عمل پیرا رہیں گے، تو یہ اولاد جہاں تک جائے گی آپ کی نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے نیکی سکھلائی، اگر آپ نے برائی سکھلائی، تو اولاد جہاں تک ہے، آپ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، یہ جہاں تک سلسلہ آپ کی سکھائی ہوئی برائی جب تک قائم ہے، تب تک آپ کو اس کے بوجھ کو برداشت قبر میں بھی کرنا اور آخرت میں بھی کرنا ہے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اور تیسری شکل، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ابلاغ کے ذرائع بڑے جدید ہو چکے ہیں، اور ان ابلاغ کے ذرائع کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ برائی کو پھیلانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، منٹوں سیکنڈوں میں یہ لاکھوں لوگوں تک، یہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب تک یہ آپ کی برائی جہاں جہاں تک پہنچے گی، تب تک آپ کو اس کا گناہ، اس کا بوجھ برداشت کرنا ہے۔ یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، فیس بک پہ پوسٹ لگا لی، واٹس ایپ پہ سٹیٹس اپلوڈ کر دیا، انسٹا پہ سٹوری لگا دی، انسٹا پر پوسٹ کر دیا، سنیپ چیٹ یوز کر لی، تھریڈ کو یوز کر لیا، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، ٹویٹر کا استعمال کر لیا۔ آپ نے یہاں پر گانے لگائے، آپ نے یہاں پر ساز لگائے، یہاں پر میوزک کا استعمال کیا، یہاں پر آپ نے سٹیٹس ایسے لگائے کہ جن کے اندر ساز ہے، جن کے اندر گانے ہیں، جن کے اندر نافرمانیاں ہیں، آپ ویوز کو دیکھتے رہیں۔ آپ اپنے ویوز کو کیز کے اندر بدلیں، ملین کے اندر بدلیں، جہاں تک لے کر جائیں۔ یہ آپ کے لیے اتنی برائیاں بڑھ رہی ہیں، اتنی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں۔ آپ چلے بھی جائیں گے تو فیس بک کی آپ کے جو پروفائل ہے، وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں دستیاب ہوں گی۔ اور جب تک دستیاب ہیں، جب تک کوئی سن رہا ہے، جب تک وہ قائم و دائم ہیں، جب تک ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور ذریعہ ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو جس کا آج بڑا شور ہے، یہ سارے ذرائع ہیں۔ آپ برائیاں، آپ سٹیٹس گانوں والے لگا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا سٹیٹس قائم ہے، اس کی ویورشپ بڑھ رہی ہے، اس کا دائرہ کار پھیلتا جا رہا ہے،
یہ سارے کے سارے اس کے زمرے میں آ رہے ہیں اور سب کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، اور ان سب کا گناہ اس شخص کو بھی پہنچ رہا ہے جس نے سب کو اس کے اوپر لگایا ہوا ہے اور جس نے اس کو پوسٹ کیا ہوا ہے۔ اور ایک آخری برائی، 4 برائیوں کا کہا تھا، اس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ کم ہے، لیکن اس کا تعلق اقتدار اور اختیار والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، حاکمیت ہے، قانون سازی کا اختیار ہے، جو کوئی بھی ایسی قانون سازی کرتا ہے جو ظلم پر مبنی ہے، جو ناانصافی پر مبنی ہے، چاہے وہ آپ کے علاقے کا ایس ایچ او ہو، چاہے وہ ڈی پی او ہو، چاہے وہ اے سی ہو، اس نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جو ظلم کا طریقہ ہے، اللہ کی بغاوت کا طریقہ ہے، نافرمانی کا طریقہ ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، اس نے ایسا قانون بنایا جو ظلم کا قانون ہے، جو سود پر مبنی قوانین ہے، جس کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ آپ کا چیف منسٹر ہو، چاہے وہ آپ کا چیف آف آرمی سٹاف ہو، چاہے وہ آپ کے سپریم کورٹ کا جج ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہے، اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا، ایسا سلسلہ ایجاد کیا، چاہے وہ آپ کا سینٹ ہو، اس سینٹ میں ایسا بل پاس ہوا جو ظلم کا شکار ہے، جس بل کے اندر ظلم کے قوانین بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اس ظلم کے اندر لوگ آ رہے ہیں، جب تک اس کا ظلم پھیل رہا ہے، اس کے ظلم کے شکار بڑھتے جا رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ جو کوئی بھی ایسا شخص ہو جس نے یہ طریقہ ایجاد کیا یا جس نے ایسی قانون سازی کی، جب تک وہ قائم و دائم ہے تب تک اس کو ان سب مظلوموں کی بد دعائیں پہنچتی ہیں اور تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا جب تک یہ ظلم کے طریقے قائم و دائم ہیں۔ ایسے نہ سمجھیں کہ بس دنیا سے چلے گئے تو سلسلے ختم ہو گئے، یہ ختم ہونے والے سلسلے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصاها لکم، ہے میرے بندو، ہے لوگو، ہے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصاها لکم، یہ میں نے تمہارے لیے گن گن کر رکھے ہوئے ہیں، شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے اعمال ہیں۔ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، جو اپنے نامہ اعمال میں نیکی پاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، جو اس کے علاوہ برائی پاتا ہے، نافرمانی پاتا ہے، بغاوت پاتا ہے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ کسی کو ملامت نہ کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اس نے برائی پھیلائی، اس نے برائی کی، وہ برائی کا سبب بنا، اس نے اپنے نفس کو برائی پر لگایا کہ لوگوں کو نہ باتیں کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، یہی تمہارا نفس ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پر یہ چھوٹے موٹے حساب و کتاب بھی ہوں گے، کتنے چھوٹے موٹے حساب و کتاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، جب آپ مجرموں کو دیکھیں گے اللہ سے ڈر رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ نہ چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوڑ رہی ہے، نہ بڑے سے بڑا عمل، کچھ بھی نہیں چھوڑ رہی، جو کچھ بھی عمل کیا، جو کچھ بھی کام کیا، وہ سارے کا سارا اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے، بڑے سے بڑا عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، ذرے کے برابر نیک عمل ہے وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ہے، ذرے کے برابر برا عمل ہے وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ہے، کچھ بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے سلسلے ہمارے سامنے قیامت کے دن آ جانے ہیں، اور یہ سلسلے اللہ نے ہمیں دکھانے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
یہ سب کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور یہ سارا ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بننے والا ہے۔ اور یاد رکھیں الذنب نوعان، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ذنب بینک و بین اللہ، ایک گناہ وہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، وہ راز ہے آپ کے اور اللہ کا، وذنب بینک و بین الناس، ایک گناہ وہ ہے جو راز نہیں ہے، جو تو نے علل اعلان کیا، جو تو نے لوگوں کے سامنے کیا، جو تو نے لوگوں کو دکھلایا، جس سے لوگوں کو جرت پیدا ہو گئی، اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں آپ نیک اعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نیکیاں چھوڑ کر جائیں، وہاں آپ کی ایک اور کوشش ہونی چاہیے، اور وہ کوشش یہ ہو کہ برائیاں جو ہیں وہ پیچھے نہ رہیں۔ آپ مریں تو برائیوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے، اور وہ کوئی بھی برائی کی شکل ہو، وہ برا علم پھیلانا ہو، وہ اولاد کی بری تربیت ہو، وہ جدید ذرائع ہوں تبلیغ کے آگے پہنچانے کے، ان کے ذریعے برائی پھیلے، وہ آپ طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، آپ برائی کے طریقے ایجاد کر رہے ہوں، تو یہ بڑی 4 شکلیں ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو بچانا ہے اور اپنے سب لوگوں کو اس سے محفوظ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری برائیوں کو ختم کرے اور ہمارا ایسا کوئی سلسلہ باقی نہ رکھے جس سلسلے سے ہمیں اللہ ہماری برائیوں کا گناہ بعد میں بھی پہنچاتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔